آپ اس دن چھا جاؤ گے جس دن آپ کا بچہ مسجد میں اذان پڑھے گا. باپ کی اس دن معراج ہو جائے گی، معراج، جس دن اس کا بچہ مسجد میں جماعت کرائے گا. اور رب تعالیٰ فضل کرے تو کیا شان ہوگی اس کے باپ کی، کیا مرتبہ ہوگا جب اس کا بچہ جمعے والے دن ہزاروں کے مجمع کی امامت کرائے گا. تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے، آج تیری بڑی بات ہے، تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے خدا را قرآن پاک سے دلچسپی، قرآن پاک سے محبت، قرآن سے پیار. میرے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو، یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت میں بھیج. تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں. تو سورہ ملک ناز کرے گی، عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے. تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر کریں گے انشاءاللہ. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے تو وہ میرے پاس سے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے تو میں اپنے کام میں مست تھا، میں پڑھتا جا رہا تھا تو کھڑے ہو گئے تو ایک لطف بن گیا. کہنے لگے میں 4 دفعہ آیا ہوں، جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید بند کر دیا، سامنے سرکار کا گنبد تھا، پیچھے ہم میں کہا 2-3 بار آکھو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک بار پھر آکھو. کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف میں کہا میں ایڈا چنگا نہیں جی پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر کہنے لگے میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے. ایک بار پھر آکھیا جی. 2-4 دفعہ کہا تو میں نے کہا اب قائم رہنا اس پہ، یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے اور سامنے میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. یہ بڑی سعادت ہے نا کہ کوئی یہ کہہ دے، یہ گواہی دے دے کہ قیامت میں اللہ میں نے دیکھا ہے اسے یہ قرآن پاک پڑھتا تھا. یہ بڑا معیار ہے، اس کو معیار بنائے، اس کو سٹیٹس بنائے زندگی کا، اس میں تھوڑا درجہ بلند کریں. میرے بھائی قرآن پاک ایک روح کا رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اس کو ذرا بنائیں، اس کو ذرا سجائیں. حضرت امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو ایک بات اور یاد آ گئی. فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا، عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا، میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ حج میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی، رب رب نہ کریں، احرام باندھا ہوا ہے بعد میں بات کریں گے. فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا، جوان تھا بڑا پرہیزگار. فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا. کہاں؟ مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے، وہاں تو اجر ملے گا نماز کا. تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے کا، نماز ملے گی نا وہاں. کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے. میں نے بیان ہی بڑا مشکل شروع کر دیا آج. جنت میں نماز کی تلاش. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ نا دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا، اور میرے قابو نہیں آتا تھا، میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا. فرمانے لگے ایک دن نا وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا. میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے. آپ فرماتے ہیں بھی میرے دل میں خیال آیا، اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف